شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا جس شخص کے ہاتھ بیچی گئیں، وہ آپ سے بہت سخت محنت کا مشقت کا کام لیتا۔ عبادت کا منظر دیکھ کر وہ مالک اللہ کے خوف سے لرز گئے اور اس نے فیصلہ کیا کہ اللہ کی اس ولیہ سے اب اس نے خدمت نہیں لینی۔ سبحان اللہ، یہ صالحین کا طریقہ ہے، رات کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرنا۔ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے رات کو جاگ کر عبادت کرنا۔ خالی جاگنا نہیں ہوتا، کیونکہ جاگنے کو تو چور بھی جاگتا ہے، رات کو جاگتا ہے۔ اس کا جاگنا کس لیے آپ سمجھتے ہیں؟ اور اللہ کے نیک بندوں کا جاگنا کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ چوری کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ رات کو کتا بھی جاگتا ہے، بھونکتا رہتا ہے۔ اب جو رات کو جاگ کر استغفر اللہ رقص و سرود کی محفلوں میں جاگے، ناچ رنگ میں جاگے، گانے باجے میں جاگے، تاش لڈو میں جاگے اور الٹے سیدھے میلے جھمیلوں میں ناچے کودے یا دیکھے اور رات بسر کرے، رات جاگ کر گزارے، میچ کھیلنے دیکھنے میں رات بسر کرے، دوستوں کی خوش گپیوں میں آہ آہ کہہ کے لگا کر اور رات بسر کر رہا ہے۔ یہ صرف جاگنا نہیں، اللہ کی اطاعت میں جاگے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جاگے، اس کو راضی کرنے والے کاموں میں رات بسر کرے، عبادت کرے، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، درود پڑھے، ذکر اللہ کرے، سیکھے سکھائے، علم دین سیکھے سکھائے۔ اور جو رات کو جاگ کر سبحان اللہ رات کے وقت میں قرآن پڑھتا ہے، اللہ اللہ، اس کی فضیلت، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ بہت پیاری کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 144 پر لکھا ہے، طبرانی کبیر حدیث نمبر 7748 کے حوالے سے، سرور معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات میں 10 آیتیں پڑھے گا غافلین میں نہ لکھا جائے گا، اور جو 400 آیتیں پڑھے گا اس کا شمار عابدین میں ہوگا، جو 500 آیتیں پڑھے گا اس کا شمار حافظین میں ہوگا، اور جو 600 آیتیں پڑھے گا اس کا شمار خاشعین میں ہوگا، اور جو 800 آیتیں پڑھے گا اس کا شمار اطاعت گزاروں میں ہوگا، جو 1000 آیتیں پڑھے گا اس کے لیے 1 قنطار ثواب ہے، اور قنطار 1200 اوقیے کا ہوتا ہے، اور 1 اوقیہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں یہ فرما کر کہ 1 اوقیہ ہر اس چیز سے بہتر جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور جو 2000 آیتیں پڑھے گا اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے لیے جنت واجب ہو چکی۔ سبحان اللہ۔ تو رات میں اگر 10 آیتیں بھی پڑھ لی جائیں تو غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ اب سورہ ملک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اس کو خوش نصیب پڑھتے ہیں، اسلامی بھائی بھی پڑھتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی، تو وہ اگر پڑھیں سورہ ملک پڑھنے والا دیگر بہت سارے فضائل کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ اور اگر سورہ یاسین بھی پڑھ لے، یہ تو 100 سے زائد آیتیں ہو گئیں، یہ تو پھر اس کی تو برکتوں اور بہاروں کے کیا کہنے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ رات میں اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، بالخصوص رات کے پچھلے پہر کی عبادت کا تو کیا کہنا۔ حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف کشمیر والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفی بزرگ یہ لکھتے ہیں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگ
منگل والیاں کارن کھلا اے دروازہ بخشش منگل والیاں کارن کھلا اے دروازہ. تو اللہ کرے کہ رات ہم غفلت میں نہ گزارے. رات کیا دن بھی غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے اور مقصد حیات کو جاننا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو ہم مقصد حیات کو سمجھیں. دیکھیں پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. تو عبادت کریں گے ہمیں فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا کسی اور چیز سے نفع حاصل ہو. پچھلے پہر جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں رات کے آخری حصے میں سبحان اللہ اس کے بارے میں دیکھیں پارہ 3 سورہ آل عمران میں آیت نمبر 17 میں ہمارا مولا تعالیٰ کیا فرماتا ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. ترجمہ کنز الایمان صبر والے اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرچنے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے. اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے. اس کی تفسیر میں صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں اس میں آخر شب میں نماز پڑھنے والے بھی داخل ہیں اور وقت سحر کے دعا و استغفار کرنے والے بھی. یہ وقت خلوت و اجابت دعا کا ہے یعنی دعا کی قبولیت کا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ مرغ سے کم نہ رہنا, مرغے سے کم نہ رہنا کہ وہ تو سحر سے ندا کرے اور تم سوتے رہو. تو پچھلی رات کی جو گھڑیاں ہیں یہ تو بہت وہ قبولیت والی ہیں. یہی آیت جو ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اس کی تفسیر میں نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں معلوم ہوا صبح کے وقت دعا اور استغفار زیادہ اچھے ہیں کیونکہ اس وقت ساری مخلوق ذکر الہی کرتی ہے سوائے کتے کے. اگر ایک کا بھی ذکر قبول ہوا تو انشاءاللہ عز و جل سب کا قبول ہوگا. آخری نصف شب سے آفتاب نکلنے تک کو سحر کہتے ہیں. سنت فجر پڑھ کر فرضوں سے پہلے 70 بار استغفار پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں. اس سے رزق میں برکت اور گھر میں اتفاق و اتحاد ہوتا ہے. دیکھیں مفتی صاحب نے اور مدنی پھول بھی عنایت فرما دی. اگر فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فجر کے پڑھنے سے پہلے 70 بار استغفار اگر کوئی پڑھے تو رزق میں برکت اور گھر میں اتفاق و اتحاد ہوتا ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے سنے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا حدیث نقل کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رسالہ ہے بیٹے کو نصیحت. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل کو 3 آوازیں پسند ہیں. نمبر 1 مرغ کی آواز جو صبح نماز کے لیے جگاتی ہے.
نمبر 2 تلاوت قرآن پاک کی آواز، نمبر 3 صبح سویرے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والے کی آواز۔ اور بڑی پیاری روایت ہے فرشتے کی ندا کے تعلق سے، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ایک ہوا پیدا فرمائی جو سحری کے وقت چلتی، اور اس وقت ذکر الہی میں مگن اور گناہوں سے معافی مانگنے میں مشغول خوش نصیبوں کی آوازوں کو رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرتی۔ یہ بھی فرمایا رات شروع ہونے پر ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے یہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے اب عبادت گزاروں کو اٹھ جانا چاہیے، تو عبادت گزار کھڑے ہو جاتے ہیں، جتنی دیر اللہ عز و جل چاہتا ہے نوافل ادا کرتے ہیں۔ پھر جب آدھی رات گزر جاتی فرشتہ آواز دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو اٹھ جانا چاہیے، فرما بردار بستروں سے اٹھ کر سحر تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سحر کا وقت ہوتا ہے، فرشتہ آواز دیتا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مغفرت چاہنے والوں کو بھی اٹھ جانا چاہیے، تو خوش نصیب لوگ اٹھتے ہیں، اپنے رب غفار سے مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو فرشتہ پکارتا ہے غافلو اب تو اٹھ جاؤ، تو ایسے لوگ اپنے بستروں سے یوں اٹھتے ہیں جیسے مردے ہوں جنہیں ان کی قبروں سے نکال کر پھیلا دیا گیا ہو۔ ہم کب اٹھتے ہیں؟ ہم غور کر لیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو اللہ والوں کی باتیں، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی عبادت گزار بندی رات عبادت میں گزارتی ہیں اور ہماری راتیں غفلت میں گزرتے ہیں، سوتے میں، ورنہ بہت سارے تو بیچارے گناہوں میں گزارتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر آپ کے آقا نے آپ کو آزاد کر دیا اور آپ سے معذرت بھی چاہی کہ اگر کوئی میں نے آپ سے زیادتی کی تو مجھے معاف فرما دیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قید سے آزاد ہوئیں، باہر نکلی، راستے میں ایک جگہ رک گئیں، نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک دینی مدرسہ نظر آیا، آپ تشریف لے گئیں، وہاں پہنچ کر حصول علم کی درخواست کی، قبول کر لی گئی اور آپ کو ان بچیوں کے پاس بٹھا دیا گیا جو علم دین حاصل کر رہی تھیں۔ آپ نے کچھ ہی دنوں میں علوم دینیہ میں کمال حاصل کر لیا، پھر آپ محافل ذکر و فکر میں حاضر ہونے لگیں، احادیث یاد کی، دل و جان سے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئی۔ جب سوتی تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کھڑی ہوتی اور رونے لگتی اور اپنے نفس کو کہتی تو اتنی دیر اپنے رب سے کیوں غافل ہوا؟ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ الکوی جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، نے ان سے فرمایا مجھے ان علوم کی بابت سمجھائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے بلا واسطہ حاصل ہوئے۔ سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا ایک مرتبہ میں نے تھوڑا سا سوت کاٹ کر، کاٹن روئی سے دھاگا بنانے کا عمل جو ہے وہ کیا، 2 درہم لے کر میں نے 2 درہم لیے، پھر اس خیال میں مستغرق ہو گئی اگر میں نے دونوں کو ایک ہی ہاتھ میں لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا، اور یہ بات وحدانیت کے خلاف ہے، نہیں اللہ ایک ہے اور میرے ہاتھ میں 2 درہم ہوں تو یہ بات وحدانیت کے خلاف ہے، میری گمراہی کا باعث ہو سکتی ہے۔
فرماتی ہیں بس اس کے بعد میری تمام راہیں کھلتی چلی گئیں، جس کے سبب آج میں اس فضیلت کے مقام پر ہوں۔ یہ روایت تذکرۃ الاولیاء میں منقول ہے، اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا دن رات میں 1000 رکعتیں پڑھا کرتی تھیں۔ 1000۔ اب جن سے 5 نمازیں بھی نہ پڑھی جائیں وہ غور کریں کہ کس منہ سے اولیاء کے چاہنے والوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں۔ اولیاء کی سچی محبت یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اولیاء کی سچی محبت یہ ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسے ہی زندگی گزاری جائے۔ اسلامی بہنیں جو اللہ کی ولیات ہیں ان سے محبت کرتی ہوں گے، اور یقیناً محبت کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، بلا شبہ کرنی چاہیے۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے محبت کا دم بھرنے والیاں غور تو کریں کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا دن رات میں 1000 نوافل پڑھتی تھیں۔ 1000۔ اور اب بہانے بناتی رہیں کہ میرے تو کپڑے ٹھیک نہیں رہتے، بچوں سے ٹائم نہیں ملتا، کھانے پکانے سے فارغ نہیں ہوتی، وہ جھاڑو پوچھے میں وقت گزر جاتا ہے، ساس بہو کے کہنے کے کام بہت ہوتے ہیں، بچوں کے ابو ہیں ان کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی کہ یہ پکا دو تو یہ لے آؤ تو یہ بنا دو۔ نہیں، بہانے نہیں، مقصد حیات کو سمجھنا چاہیے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا 1000 نفل پڑھتی ہیں۔ جب پوچھا گیا اس قدر نفلی عبادت کیوں کرتی ہیں، کیا مقصود ہے، فرمایا میں 1000 نوافل اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ بروز قیامت میرے آقا خوش ہوں اور دیگر انبیاء سے فرمائیں میری امت میں سے اس عورت کو دیکھو جو دن رات میں اتنے نوافل پڑھتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں اور دیگر انبیاء کو بتائیں کہ میری امت میں سے یہ عورت تھی، یہ دن رات اتنے نوافل پڑھتی تھی۔ جامع کرامات اولیاء میں ہے کہ آپ ساری رات قیام فرماتی اور بلا ناغہ روزہ رکھتی، فرمایا کرتی میں نے بہت مرتبہ بہت سے جنات کو آتے جاتے دیکھا ہے، میں نے کئی دفعہ جنتی حوروں کو دیکھا، وہ مجھ سے شرماتی ہیں اور اپنی آستینوں سے مجھ سے چھپتی اور پردہ کرتی ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور آدمیوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کاش ہم عبادت کی سعادت حاصل کریں ہر وقت ہر آن۔ عبادت کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں جو بھی کام رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ نیکی کی دعوت امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے اس میں امیر اہل سنت نے اس کو نقل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے، عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی بھائیوں کو بھی عبادت و طاعت کی توفیق نصیب ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔